نحمد ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان کی فضیلت مختصر انداز میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس سے انتخاب کر لیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے 4 کا انتخاب فرمایا اور پھر ان 4 سے 1 کا انتخاب فرما لیا۔ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو منتخب فرمایا، یعنی حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، اور ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما لیا۔ صحابہ کرام سے 4 کو پسند فرمایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر ان میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ مساجد میں 4 مسجدیں پسند فرمائیں، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ، مسجد طور سینا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو منتخب فرمایا۔ دنوں میں 4 دنوں کو پسند فرمایا، یعنی یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، یوم عرفہ اور یوم عاشوراء۔ پھر ان 4 میں سے یوم عرفہ کو پسند فرمایا۔ 4 راتیں پسند فرمائیں، یعنی شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید۔ ان 4 میں سے شب قدر کو پسند فرمایا۔ بستیوں میں سے 4 کو پسند فرمایا ہے، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور مساجد العشائر۔ ان 4 میں سے مکہ مکرمہ کو چن لیا۔ پہاڑوں سے 4 پہاڑ منتخب فرمائے، احد، طور سینا، لکام اور لبنان۔ ان میں سے طور کو منتخب فرما لیا۔ دریاؤں میں سے 4 دریا کو پسند فرمایا، جیحون، سیحون، نیل اور فرات۔ ان میں سے فرات کو منتخب فرما لیا۔ مہینوں میں سے 4 مہینے پسند فرمائے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ ان میں سے شعبان کو منتخب فرما لیا اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ پس جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل ہیں، اسی طرح تمام مہینوں میں ماہ شعبان افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں منہمک اور مشغول ہو جاتے، اور مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جن پر حد قائم ہونا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے، سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند جب نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہم اعتکاف میں پورا مہینہ تو نہیں بیٹھ سکتے، تو کم سے کم ہم اتنا ضرور کریں کہ رمضان شریف کے روزے اچھی طریقے سے رہا کریں، رمضان شریف کا اکثر حصہ عبادت میں گزارا کریں۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہوگی۔ حوالہ غنیۃ الطالبین اردو، صفحہ نمبر 341۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ماہ شعبان کی کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، اس کی تیاری کریں۔ اس ماہ مبارک میں خوب توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ جب بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور روتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی ہوں جو تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ جب تو نے میرے در پر سر رکھ دیا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔
عزیزان گرامی، آج ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مسلمانوں اب بھی اگر توبہ نہیں کرے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا وقت آئے گا جس کے آپ انتظار میں ہیں جب توبہ کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔